اعتکاف کو میں تو یہ کہوں گا کہ اعتکاف کو آپ ایک ریسیٹ بٹن کے طور پر لیں۔ سب موبائل چلاتے ہیں، سب کو پتہ ہے ریسیٹ بٹن کا، تو یہ 10 دن صرف مسجد میں یہ ایک کونے میں بیٹھ کر گزارنے کا لیے نہیں، یہ 10 دن اپنے اندر جھانکنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کا، یہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ پچھلی زندگی کا حساب لگائیں، حساب کریں، محاسبہ کریں، اور اگلے 11 مہینوں کے لیے ایک نئی زندگی کی پلاننگ کریں۔ یہ اللہ نے ایک سنہری آپ کو چانس دیا ہے۔ جیسے کہا نا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز سمجھتے کب ہوتا ہے ماہ رمضان؟ ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور ماہ رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے کہ ہاں وہ چاند دکھ گیا ہے، تو جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اس وقت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے آغاز میں اس امت کے تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشے۔ کوئی رویا نہیں ہے، کوئی گڑگڑایا نہیں ہے، کوئی سجدے میں نہیں ہے، کوئی رکوع میں نہیں ہے، کوئی قیام میں نہیں ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا کر مانگا نہیں، لیکن بس اس ماہ رمضان کی برکت یہ ہوئی کہ جیسے ہی آیا اللہ نے ہم کو یہ کرم فرمایا کہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش۔ کیوں بخش دیا؟ کیوں؟ تمام گناہوں کو اس لیے بخش دیا کہ میرے بندے ایک نئی زندگی کا آغاز۔ یہ جو حضور نے کہا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرے، سچی توبہ، تو جب کوئی بندہ سچی توبہ کر دے تو اس کی عمر 20 سال ہو، 40 سال ہو، 60 ہو، 65 ہو یا 100 سال بھی کیوں نہ ہو، جب اس نے توبہ کی ہے اور وہ 100 سالہ زندگی اگر اس نے گناہوں میں گزاری ہے تو 100 سال کی عمر میں آ کے اب اگر یہ توبہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہو گیا جس لیے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نام عمل میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بالکل زیرو۔ اور یہ نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو گیا جس سے آج ہی پیدا ہوا، تو جو بندہ آج پیدا ہوتا ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور گویا کہ یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے اب تو اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز۔ پھر ماہ رمضان کے ایک دن گزرے، ہفتہ گزرا، 10 15 20 دن اب گزر چکے، اب ماہ رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہے، اور آخری عشرے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں چنا اور اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ اعتکاف کی سعادت عطا۔ یہ اعتکاف عام عبادت نہیں ہے، بہت خاص عبادت ہے۔ گزشتہ انبیاء اور مرسلین بھی اعتکاف کرتے تھے اور حضور بھی اعتکاف کیا۔ اعلان نبوت حضور نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، اس اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو اعتکاف کیا کرتے تھے وہ اعتکاف آپ کا غار حرا میں ہوتا ہے۔ آپ غار حرا میں جا کے اعتکاف کرتے، کبھی 3 دن جا کے رکتے پھر آ جاتے، کبھی 7 دن اور کبھی پورا مہینہ وہیں گئے۔ پھر جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تو مسجد نبوی میں آپ نے ہر سال اعتکاف کیا۔ تو جو عبادت اللہ کے نبی اور نبیوں کے امام الانبیاء والمرسلین نبی کے کانٹانہ کے لن فردوہا والے چہرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت وہ عبادت اگر ہر بار کریں، بار بار کریں تو یقیناً وہ عبادت بہت خاص ہے، کبھی تو حضور چھوڑ نہیں ہے۔ تراویح حضور نے ادا فرمائی، ایک دن سب صحابہ جمع ہو گئے، دوسرے دن آپ تشریف لائے، سب صحابہ ہوں گے، پھر تراویح، تیسرے دن پھر حضور آئے، سب صحابہ جمع ہو گئے، تراویح، چوتھے دن حضور نہیں آئے، 5ویں دن بھی نہیں آئے، چھٹے دن بھی نہیں آئے، چند دن نہیں آئے، صحابہ تو آ رہے، یہ ایک نئی نماز کا آغاز ہے، صحابہ آ رہے لیکن حضور نہیں آئے، تو حضور کے بغیر صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا کہ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے بطور سفیر، تو وہاں جو کفار مکہ تھے اس وقت مکے پر ان کا تسلط تھا، ان کی بادشاہ تھی، گویا کہ ان کی ریاست، ان کی سلطنت تھی، ان کا قبضہ تھا۔ حضرت عثمان غنی بطور سفیر گئے اور کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے، بطور سفیر آپ آئے۔ باقی پورا معاملہ حضور کے ساتھ ایک دور
जगह पर पाँव डाला, हजरत उस्मान गनी आए, फारे मचाने का नहीं, हम इजाजत नहीं देंगे ना, आप लोगों को देंगे ना आपकी नहीं को देंगे, हम उम्र की इजाजत नहीं देंगे, आप वापस जाए। तो हजरत उस्मान ने कहा ठीक है, जो हमारा पैगाम है मैं उन्हीं तक पहुँचाता हूँ। तो फिर उनमें से किसी ने कहा उस्मान आप आ गए यहाँ तक, ये मक्का सामने है, खाने का सामने है, हजरत असवद भी है, मकाम इब्राहिम भी है, सफा मरवा भी है, इब्राहिम उस्मान आप आ गए हैं और आप बड़े ताजिर भी हैं, आपके एहसानात भी ऊपर बहुत हैं, और आप यहाँ क्योंकि आ ही गए हैं तो हम आपको इजाजत देते हैं, आप तवाफ करें। तवाफ काबा के लिए हर बंदा तड़प रहा होता है, बस मौका मिल जाए इसी तरह। यानी ये फर्ज, जैसे कोरोना का एक दौर आया, कोरोना में क्या हुआ, बिल्कुल तवाफ पे भी पाबंदी लगा। अब ऐसे आलम में अगर किसी एक को इजाजत दे दी हो कि भाई एक बंदा जाके तवाफ करे, तो उसके तवाफ का ज़ौक़ और शौक़ और जो फरीदा भी, वो अपनी किस्मत पे कितना रश करेगा कि ये वो इबादत कर रहे जो दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा। कितना हजरत उस्मान गनी को वो मौका मिला कि आप फिर नहीं करो, हजरत सब तो चुने मकाम इब्राहिम की ज़ियारत करें, सफा मरवा की सही करें, आप ज़ियारत करें खाना काबा की, आप इससे निकल जाएं, तो कभी को निकल जाएं, दरवाजे से निकल जाएं, मुस्तजाब कर दें, आपको इजाजत है। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं इस खाने काबा के तवाफ करता, मैं हजरत असवद चुनकर क्या करूँ, हाँ क्या तुम्हें सफा इबादत है, खाने का वक्त आप इबादत आप करें, उम्रा करें, इहराम भी बांधे, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि हुजूर के बगैर कोई इबादत उस्मान करे नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अता किया, बार बार अदा किया, एहतिकाम, यकीनन वो बहुत खास इबादत है, और उस खास इबादत के लिए अल्लाह ने हमें चुन लिया। ये रब बहुत बड़ा फजल है, इसको हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये एहतिकाम जो है, एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करें। इन 10 दिनों में हम प्लानिंग करें, अगले 11 महीने जो आएंगे उनकी, कि हमने वो दिन कैसे मिला, क्योंकि जो बंदा एहतिकाफ में आ गया, माह रमजान से भी हुआ था, सारे गुनाह एहतिकाफ में आ गया, क्या फायदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इअ्तिकाफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा कान। फरमाया कि जिसने एक दिन का एहतिकाफ ईमान रखते हुए और अपना मुहासबा करते हुए, अपना जायजा लेते हुए, अपना हिसाब करते हुए, मुहासबा करते हुए जिसने एक दिन का एहतिकाफ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। ये मैं आपके दिल पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरी बातें मैं आपको यही पर रखता हूँ, ये रस्मी बयान नहीं होता, ये वाला बयान रस्मी नहीं होता। वैसे भी मेरा बयान रस्मी नहीं होता, कोशिश ये होती है कि रस्मी ना हो, बहुत खास बयान होता है, तो जिसको आप बिल्कुल दिल खोल कर, दिल के कान खोल कर सुने और आप मजबूती के साथ सुने, पक्के इरादे के साथ सुने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो ये एहतिकाफ अल्लाह ने मौका दिया। आज एहतिकाफ की कौन सी रात है, पहली, यानी आज हमारे गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया है, नामा अमल में कोई गुनाह नहीं, एक नई जिंदगी, एक नई किताब, बिल्कुल सिफर, बिल्कुल खाली पेज, पहला सफा आज हमारा है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम इस खाली पेज पर क्या लिखें। जरा तसव्वुर करें, पूछें अपने आप से कि खाली पेज पर, खाली पेज की पहले पेज की, खाली पेज पहला पेज की पहली लाइन पर आप क्या लिखना पसंद करें। आज पहली रात है, यूं समझ लें आज आपका पहला पेज लिखा जा रहा है, नामा अमल जो कल आपको दिया जाएगा और आपने सबके सामने पढ़कर सुनाना है। माँ बाप भी होंगे, कहीं भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अजीज फारूक भी होंगे, और माँ बाप सब होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक सब होंगे। किताब दी जाएगी और कहा जाएगा पढ़। तो आप तसव्वुर करें और सोचें कि आपने कल जब सबको सुनाना है, किताब खोलकर पहले पेज पर, तो आपके पास कौन से ऐसे अमाल होने चाहिए कि जब आप पढ़ें तो आपको शर्मिंदा नहीं जाओ। ये ना हो कि किताब खोलते ही बंद, बयान किया गया है, एक बंदे की किताब दी जाएगी, ये तेरी किताब पढ़, वो खोलेगा बंद कर, बोला कि मेरी नहीं है, ये किसी को किसी गुनाहगार की, ये मेरी नहीं, अब फरमाएगा कि नहीं है, पढ़। तो पहला पेज
پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، چوتھی لائن، پانچویں لائن، اب وہ پیج 18 لائنوں کا ہو، 16 کا ہو، 15 کا ہو، 20 کتنے کا ہو، چھوڑیں، لیکن یہ غور کریں، یہ آپ کی زندگی کی کتاب شروع ہوئی ہے۔ اب آج سے مغرب سے آپ نے اپنی نئی کتاب لکھنا شروع کر دی۔ ابھی مغرب سے لے کر اب تک جتنا وقت گزرا ہے اس پر بھی ذرا ایک نظر ڈالیں کہ آپ نے کیا کیا لکھوا دیا۔ مغرب کی نماز لکھوا دی، ابوابین کے نوافل لکھوا دیے، جنہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے قرآن کی تلاوت لکھوا دی، جنہوں نے ذکر کیا، استغفار کیا، تسبیح پڑھی، استغفار کیا، درود پڑھا، کلمہ پڑھا، کلام پڑھا، سلام پڑھا، وہ لکھوا دیا۔ اور جس نے افطاری کی، کھانا کھایا اور نیت عمل عبادت کی نیت سے، تو اس میں وہ بھی میں آگے آپ کی چل کے عرض کروں۔ پھر یہاں بیٹھ گئے، تلاوت سنی، نعت سنی، اب اللہ کا کلام، باز، نصیحت، بیان سن رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا آپ لکھوا رہے ہیں، اور ابھی آج پہلا سفر۔ اب یہ تو میں نے وہ باتیں بتائیں جو آپ کل فخر سے سنائیں گے، لیکن صرف اتنے سے عرصے میں، یعنی پہلے پیج پہ کچھ باتیں ہم ایسی لکھوا چکے ہیں کہ شاید ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی پڑھ کے نہیں سنانے کے بعد ابھی اسی حصے میں مغرب سے لے کر اب تک میں جو وقفہ تھا نا مغرب سے عشاء تک، وقفہ اعتکاف کا وقفہ، تو اس دوران ہم نے کسی کے ساتھ مذاق کیا، کسی کے اوپر تانا مارا، کسی کے ساتھ اڑایا، وقت ضائع کیا، گٹکا کھایا، کسی نے نہیں کھایا، بابا کھایا، نہیں کھایا، منشیات، کوئی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھے، سب میری طرف۔ اعتکاف شروع ہونے سے پہلے صاحب میرے پاس آئے تھے، وہ ابھی اس مجلس میں نہیں، کہہ رہے تھے وہ اعتکاف خان، میں نے کہا اس سال آپ کو یہ تھا، میں نے تو کچھ کیا نہیں، میں نے کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ برا کیا تھا وہ میں نے کیا، اس لیے ہم آپ کو نہیں تھا۔ تو کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں، اپنی طرف اپنا غور کریں کہ پہلا پیج میرا کلیئر نہیں ہے، اگر کلیئر ہے تو الحمدللہ آگے بھی کلیئر کرنا ہے، اور اگر کچھ غلطی ہو گئی نادانی میں، کمزوری میں، تو کے امکان میں، تو آج ہی رات اس صفحے کو پلٹنے سے پہلے ہی وہاں پر جو غلطیاں لکھوا دی گئی ہیں، وہ غلطیاں جو ہم ماں باپ کے سامنے بھی پڑھ کے بیان نہیں کر سکتے، آج ہی رات سونے سے پہلے رو کر رب سے سچی توبہ کر کے لکھوا دیں۔ یہ رب بڑا کریم ہے، صفحے پر کچھ لکھ لیا جائے اور بندہ عرض کرے کہ پروردگار غلطی سے تو رب لکھوا دیتا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ورنہ ایک فائل کا حساب ہوتا ہے، تو پیسوں کا حساب چلتا ہے بھائی، 55 روپے پیٹرول بڑھا کے 1 روپے 50 پیسے کم کر دیا، 50 پیسے کیا ہوئی ہے بہت تو باہر کے، تو یہ ایک اعتکاف جو ہے اس کو آپ ایک ریسٹ بٹن کے طور پر لیں، اور یہ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک نئی زندگی کا موقع دیا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ روزانہ محاسبہ کریں، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میری زندگی کی وہ کون سی 5 یا 3 بڑی غلطیاں ہیں جنہیں میں مسجد کی دہلیز پر چھوڑ کر پھر گھر جاؤں۔ اگر آپ روزانہ صرف 3 غلطیاں اپنی پوائنٹ آؤٹ کریں، میں نے عشاء کے بعد اعلان کیا تھا نا کہ ہر ایک بندہ ایک کاپی منگوا لے اور ایک پین منگوا لے، تو اس کا ایک مقصد بھی آپ نے ایک کام کرنا، روزانہ اپنے رات سونے سے پہلے جب محفل ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، جس وقت ذکر ہو گیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک وقت ہوتا ہے وہ تنہائی والا، وہ اس دعا کے بعد یا تو وہیں تنہائی میں بیٹھے رہیں یا وہ کچھ چلے جائیں، تو خیر شہری سے پہلے ایک کام آپ نے روزانہ کرنا ہے کہ آپ نے پیج پر اپنے 3 کل غلطیاں جو آپ اب تک کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا گناہ جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، جھوٹ نہیں رہا، یا بس کر رہے تھے اپنی مستی میں، اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گناہ ہے، مجھے چھوڑنا چاہیے، تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ بہت نہیں، صرف 3 گناہ آپ لکھیں کاغذ پہ، اور کاغذ پہ لکھنے کے بعد رب کے حضور ان 3 گناہ کو پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد رب سے کچھ کریں، پروردگار یہ 3 گناہ آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں اپنی زندگی سے
ختم کرو. 3 گنا لکھیں اور اس پر کٹس کا نشان, مجھے نہیں صرف کٹس کرتا, اور اس پکے ارادے سے کہ اب اپنے لیے غلطی نہیں دوہراؤں, یا آپ پریکٹس کریں روزانہ 3 گنا. اگر آپ سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا شروع کریں تو 10 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ 30. یعنی ان 10 دنوں میں 30 وہ بڑی غلطیاں جو آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے, کسی کو بتا نہیں سکتے, یا وہ ایسی بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک اچھا انسان نہیں, گھر والے مجھے اچھا نہیں سکتے, لوگ مجھے ستاتے ہیں. تو 30 غلطیاں آپ ان 10 دن میں مٹا دیں گے, اور پھر جب یہاں سے گھر جائیں گے اور گھر والے پھر آپ کی روٹین دیکھیں گے تو بولیں گے واقعی یہ آپ کا فائدہ ہوا ہے. پھر بولیں گے ہاں اس سال بلا بیٹا اتفاق کر دیا. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کرنا ہے اور سچے دل سے کرنا ہے, صرف یہ دکھانا نہیں ہے کسی کو, مجھے بھی نہیں دکھانا جانے کہ لگ دکھ کے آپ وہاں پر نہیں, میں اپنے گناہوں پر مجھے جماوار نہیں بنانا, میں کسی اور کو بنانا, یہ خود سے آپ نے یہ کام کریں. تو ایک کام یہ کریں, روزانہ یہ کام کریں. اور اس کے ساتھ ہی جب بندہ کوئی نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے یا کچھ نیا کرنے کی سوچتا ہے, پرانی عادت اخبار کو چھوڑ کر نئے سفر کی طرف جانا شروع کرتا ہے, تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ نہیں, جیسے دل پر ایک نماز کی مثال ہے. ہم کوئی کہتا ہے نا کہ نماز پڑھو, تم بولتے ہیں دعا کرو, مجھے نمازی بننا, دعا کریں امام صاحب بس میں بھی جناب نیک بنتا ہوں. دعا صرف کافی نہیں ہوتی ہے, صرف دعا کافی. مجھے دانوں کی پیاس لگی ہے اور گلاس میرے سامنے ہے, کوئی 10 فٹ دور نہیں ہے, بالکل ہاتھ دسترس میں ہے, میرے کو پیاس بھی لگ رہی ہے, پانی بھی ہے, اور میں دعا کروں گا وہ پانی مجھ تک پہنچا دے, میں پانی پینا چاہتا ہوں, پیاس کی شدت بہت لگی ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ رو کے میں اگر دعا مانگوں تو کیا یہ گلاس اٹھ کر میرے ہاتھوں تک آئے گا؟ نہیں. یہ معجزے نہیں ہوتے, جو چیز بندے کے اختیار میں ہوتی ہے اللہ ان معاملات میں معجزے نہیں دکھاتا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بندے کے اختیار میں نہیں تھا تو اللہ نے حضور کے صدقے سے معجزہ دکھایا. دریا میں سمندر میں راستے بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ کو حکم دیا آپ آسان مارے راستے ہم بنائیں. پہاڑ پھٹے اور اس میں سے کوئی جاندار باہر آئے, ممکن ہی نہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, پہاڑ پھٹا, ایک حاملہ اٹھنی یا ایک ایسی اٹھنی جس کے ساتھ نومولود بچہ بھی تھا, وہ نکلا. تو جو ناممکن ہوتا ہے نا بندے کے اختیار میں نہیں ہے, پھر بندہ دعا کرے اور کرم فرماتا ہے تو قدرت کا اظہار کرتا ہے, یہ میری قدرت میں. تو اگر ہم نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں گے, نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیں گے, تو اس کے لیے ہمیں اپنا قدم اٹھانا پڑے گا. ہم بولے نہیں بس دعا کرو, میں دعا کروں, صرف دعا کافی نہیں ہوتی, بلکہ عمل کی نیت کرنی ہوتی ہے. اگر اعتکاف سے نکلنے کے بعد پھر وہی برے اخلاق, وہی غصہ, وہی سستی, وہی کاہلی, وہی گھر والوں پر بوجھ ہی ہم بنے رہے, تو ہم نے اعتکاف کے مقصد کو نہیں حاصل کیا. ہم نے اعتکاف کی جو برکت تھی, جو روحانیت تھی, وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. تو یہ اعتکاف کا یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو شیڈول ہے اعتکاف, یہ ایک پیریڈ ہے. یہ جو شیڈول دیکھ رہے ہیں نا آپ, شیڈول کا ایک وقت ہے, افطار کا ایک وقت ہے, رات کھانے کا ایک وقت ہے, اس کے بعد نوافل کا یہ وقت ہے, عبادت کا ایک وقت ہے, ذکر کا یہ وقت ہے, محفل کا یہ وقت ہے, نعت کا یہ وقت ہے. یہ پورا ایک نظم و ضبط ہے. اس نظم و ضبط کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر آپ واقعی اگر آپ اس نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان شمار. تو کوئی ہے آپ میں سے جو اس نظم و ضبط کو, جس میں عبادت ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنائے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ ماشاء اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. آواز سب کو کلیئر نہیں آ رہی. میں نے سوال کیا, اس کا جواب نہیں آیا سب کی طرف سے. چلے کوئی بات نہیں, جب جواب نہیں آیا تو اس مطلب جواب نہیں میں بھی ہو سکتا ہے. جواب ہاں میں اگر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ جواب نہیں ہے. میں پوچھوں پانی پینا ہے, کچھ بولیں گے ہاں پینا ہے, اور کچھ بولیں گے نہیں پینا ہے, اور کچھ خاموش ہیں, تو اس کا مطلب یا تو وہ بہ رہے ہیں, یا تو ان تک آواز پہنچی نہیں, یا پھر یہی مقصد ہے کہ انہوں نے دلچسپی نہیں ہے پانی سے, انٹرسٹ نہیں, انہیں لگاؤ نہیں ہے پانی. ٹھیک ہے یار,
दिन भर भी तो नहीं किया, अभी भी नहीं मिलता। तो ये जो थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की है, ये बहुत अहमियत की आमिल है। इसको सोचिएगा, नशिश के बाद की सोचिएगा, अपने अपने दूसरे हिस्से की तरफ आओ। और इस हिस्से को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा, तो सवाल कर लूँ, सवाल जवाब देंगे? जवाब देंगे? आवाज आ रही है? सवाल है, और ये सवाल चले आप जवाब ना दें, ये एक सवाल है, और इस सवाल को आप अपने आप से दोहराएं, अपने आप से पूछेंगे, और बिल्कुल सुकून इत्मीनान के साथ अल्लाह को हाजिर और नाज़िर समीअ बसीर जानते हुए, ये जानते हुए कि हमें अल्लाह ने यहाँ बिठाया है, हम अपने अल्लाह के घर ईमान बनकर आए और अल्लाह की इबादत, एक अजीम इबादत हम कर रहे हैं एहतिकाम। इस सब को जानते हुए एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, और पूछिए कि आप यहाँ क्यों बैठे? हर बंदा अपने आप से पूछे। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो पता है क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि आपने क्या किया। दुनिया में जितने लोग हैं, वालिदैन हो, औलाद हो, भाई दोस्त, पापा, जितने भी लोग हैं, वो जब किसी शख्स को देखते हैं ना, आपकी तरफ नजर करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं, और वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसने क्या किया है। लेकिन आपको पता है, जब अल्लाह देखता है तो वो क्या देखता है? जब अल्लाह बंदे की तरफ देखता है, और वो हर वक्त देखता है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे बंदे ने क्या किया, वो ये देखता है कि मेरे बंदे ने ये क्यों किया। वजह देखें, काम एक ही है लेकिन वजह मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे मस्जिद का दरवाजा खुला, दो अफराद मस्जिद में आए, जमात हो रही है, नमाज हो रही, दो अफराद अंदर आए। अब देखें, अमल एक ही है ना, मस्जिद के अंदर दाखिल हो, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक आया अंदर जमात में शामिल हो गया, दूसरा आया पिशावरी चप्पल उठा के निकल गया, बाटा कथनी उठा के निकल गया। दोनों आए मस्जिद में दाखिल हुए, दोनों का अमल एक था, लेकिन एक अल्लाह की मोहब्बत में आया, अल्लाह को राजी करने के लिए आया, और एक किसी को परेशान करने के लिए आया, एक चोरी करने के लिए आया। वजह अमल एक था लेकिन वजह दोनों की। तो जब अमल एक हो, वजह अलग हो जाए, तो वजह पे फिर डिपेंड करता है। वजह अमल एक है लेकिन उसकी अगर वजह अच्छी है तो वो अमल आपको सातवें आसमान तक पहुंचाए, और अमल बहुत अच्छा है लेकिन उसकी वजह, नियत, दिल का इरादा, वो अगर आपका अच्छा नहीं है तो वो अमल तो है सातवें आसमान तक पहुंचाने वाला, लेकिन वो आपको नियत की खराबी की वजह से सातवीं जमीन तक पहुंचा दे। एक बादशाह था, उसने मस्जिद बनाई, करोड़ों अरबों दिनार लगाकर, सोने के सिक्के लगाकर मस्जिद बनाई, और बहुत उसने पैसा खर्च किया, बहुत आलीशान मस्जिद बना के बाहर उसने अपने नाम की तख्ती लगवा दी, जिस तरह हमारे रूटीन में लोग करते हैं। उसने भी वही किया, बड़ी मस्जिद बनाई और अपने नाम की तख्ती लगवा दी, ताकि लोग जाने कि ये इस बादशाह ने मेरी बनाई हुई मस्जिद। रात गुजरी, एक बुढ़िया गरीब मुफलिस, वो रात वहां आई, और वहां आकर उसने एक पानी का मशरूबा लिया और वहां बैठ गई, और वो जहां मस्जिद की दीवार के साथ बैठ गई, और मस्जिद की दीवार के साथ बैठने का और पानी का मशरूबा, पानी की बोतल, पानी का कैन लेकर बैठने का उसका मकसद ये था कि रात अंधेरे में कोई यहाँ से काफिला गुजरे, कोई राहगीर गुजरे, कोई मुसाफिर गुजरे, उसे पानी की जरूरत हो तो उसे पानी पिला। पता है, उसी रात वो सोया ना बादशाह, वो सोया तो रात में फरिश्ते आए, और फरिश्ते ने आकर बताया कि तूने करोड़ों अरबों सोने के सिक्के लगा कर मस्जिद तामीर की थी ना, वो तेरा पूरा करोड़ों का अमल अल्लाह ने कबूल नहीं किया, लेकिन तेरे उसी करोड़ों के अमल के साए में देखकर उस बुढ़िया ने अल्लाह के अर्श के साए में अपनी जरूरत। देखें आप, अरबों खरबों उसने लगा दिए, लेकिन उस पूरे काम की, मस्जिद बनाने की, उसकी वजह क्या थी? नाम, नमूद, नुमाइश, होना बादशाह की बनाई हुई मस्जिद। और वो बुढ़िया, उसने 2 रुपए का पानी भी नहीं पिलाया। देखिए, उसने इरादा किया है कि कोई गुजरेगा तो मैं पानी पिलाता हूं, कोई गुजरा ही नहीं, लेकिन उसका सिर्फ इरादा, नियत उसे अल्लाह के अर्श के साए में उसने पहुंचाया। तो अमल एक होता है लेकिन वजह, मैंने कहा कि लोग ये देखते हैं कि आपने क्या किया है, और अल्लाह ये देखता है कि आपने ये क्यों किया है।
تو کیوں؟ تو اصل کیا ہے؟ نیت ایک ایسی کیمسٹری ہے کہ آپ کے عام روٹین کی جو عادت اور کام ہے نا، ان کو عبادت بنا دیں. جی آپ چل رہے ہیں گھر سے لے کر کہیں تک، کھانا ہر ایک کی نیڈ ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہو گیا کہ ہم تو کھانے کے لیے زندہ ہے. کھانا ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. ایک دن بھوکا رہ سکتا ہے، 2 دن رہ سکتا ہے، 3 دن رہ سکتا ہے، اور زیادہ نہیں رہ سکتا. 40 دن بہت مشکل ہے کہ بھوکا پیاسا رہے. ایک دن بہت مشکل ہے. کھانا ہماری ضرورت ہے، ایک عام روٹین ہے. لیکن آپ کو پتا ہے اس کھانے کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا دین کا ایک حسن ہے ہمارے دین کا کہ کھانا ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنی زبان کے ذائقے کو پورا کر رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں. لیکن اگر کھانے کی وجہ ہم چینج کر دیں، نیت چینج کر دیں، کیا کر دیں؟ ابھی ہم کھا رہے ہیں اس لیے یار ہمیں تو پیزا بڑا زبردست لگتا ہے، یار میں کھاؤں سنگر برگر ہوتا، اس کے بغیر تو زندگی. سینڈوچ، اور وہ بھی کلب سینڈوچ نہ، میں کسی اور کو موقع کیوں دوں؟ میں تو اپنی جگہ میں بیٹھ کر کھاؤں. کولڈ ڈرنک آ گئی جناب، وہ بھی اسٹنگ عام صاحب تو آپ دیکھیں گے. بہترین قسم کا رول، سنگر رول، بریانی بھی پلاؤں گزارے مطلب گزار والے کا اللہ اکبر. تو اب کیا ہے؟ یہ آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ پسند ہے، بھوک بھی لگے. تو اگر آپ اس طرح سے کھا رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، تو کھانا اگر آپ اس لیے کھا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ذائقے کا بڑا لذیذ ہے، یا اس وجہ سے کھا رہے ہیں؟ فری نہیں ہوتا ہے. ہم نے تھوڑی دینے پیسے، بارش میں دینے، بلانے دینے، اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ اچھا لگتا ہے، بھوک لگ رہی ہے. تو کھانا آپ کھائیں گے، بھوک آپ کی مٹ جائے گی، لذت آپ کی پوری ہو جائے گی. لیکن آپ جب کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ وجہ چینج کر دیں، نیت تبدیل کر دیں، کیا پروردگار جو میں کھانا کھا رہا ہوں، اس سے حاصل ہونے والی طاقت اور توانائی کو تیری عبادت میں سمجھ، یہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادت میں اچھی طریقے سے کر سکوں. دیکھیں پھر بھی وہ بریانی کی پلیٹ آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گی، برابر والے کے پیٹ میں نہیں جائے گی، آپ ہی کے پیٹ میں جائے گی. لذت ذائقہ پورا ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ آپ کے اس ایک عمل نے آپ کو وہ اجر و ثواب دے دیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح سونا، نیند ہر ایک کو آتی ہے، ابھی بھی ایک آدھ کو آ رہی ہے. سونا بھی انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، سونا ضروری ہے. 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی روزانہ کی بنیاد پہ نیند ضروری ہے انسانی صحت کے لیے. لیکن اگر آپ سو رہے ہیں اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں، اس لیے کہ صبح کام پہ جانا ہے، اس لیے کہ صبح کرکٹ کھیلنے جانا ہے، اس لیے کہ میں نے وہاں جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے، اس لیے اگر سو گئے تو سو گئے، ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا آپ نے، نارمل ہے. لیکن آپ سو رہے ہیں اس لیے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، میں جلدی اس لیے سو رہا ہوں کہ فجر میں بھی آنکھ کھل جائے. میں ابھی اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرا ذہن ریلیکس ہو جائے، اور جب میں قرآن کھول کے بیٹھوں تو مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آئے. تو اگر آپ کا سونا اس لیے ہو رہا ہے کہ میں پھر اٹھ کر تر و تازگی کے ساتھ بالکل ریفریش ہو کر عبادت کروں گا پونا، تو اب آپ کا سونا جو کہ آپ کی ضرورت تھا، اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا، اس پر آپ کو اجر و ثواب دے دیا. اس طرح بہت ساری اور بھی مثال لے سکتے ہیں. کمانا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. کسی کو اگر کمانے کی ضرورت نہ بھی ہو نا، تب بھی خواہش تو ہر ایک کو ہوتی ہے. کون نہیں چاہتا کہ میری جیب میں ہر وقت 5,000 روپئے ہیں، ہر وقت روزانے کی پاکٹ منی، روزانہ کی جیب خرچی کے لیے اگر آپ کو 5,000 روپئے ملنا شروع ہو جائیں تو استاد ہے پھر کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گفٹ گھڑیاں بتاؤں سے بھی خرید لیں گے باہر کے. تو کمانے کی ضرورت بھلے ہمیں نہ ہو. یہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال، 17 سال. ابھی اس بچے کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو پاکستان میں جو فیملی سسٹم ہے نا، بہت پیارا ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کو کمانے کی ضرورت ہے. عبداللہ نام ہے آپ کا، بلال آپ کماتے ہیں، ضرورت ہے آپ کو، ضرورت ہے. نشان ضرورت ہے. تو گھر کا سربراہ نہ ہو، گھر کا بڑا نہ ہو، تو چھوٹے کو بھی کمانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ان کے والد ہوتے ہیں، بڑا بزنس چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں. لیکن خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے.
پیسے حاصل کرنے کی خواہش، تو کمانا ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن اگر بندہ کمانے کی وجہ چینج کر دے، نیت چینج کر دے کہ اے پاک پروردگار میں کما اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، میں کما اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہ دوں، مطلب اس لیے محنت کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، صبح جا رہا ہوں، رات آ رہا ہوں، شفٹوں پہ کام کر رہا ہوں، ایک شفٹ لگانے کے بعد دوسری شفٹ، پورا ٹائم پیریڈ مکمل کرنے کے بعد پھر 2 گھنٹے کا بچہ میں معلوم بولا صرف اس لیے کہ رزق حلال، حرام تو گھر بیٹھے مل جائے گا، بولا حرام تو اس سے زیادہ مل رہا ہے لیکن صرف حلال کمانے کی خاطر یہ محنت کر رہا ہوں، تو یہ سب آپ کی ضرورت ہے، آپ کا شوق ہے، آپ کا ذوق ہے، لیکن نیت آپ نے چینج کی، یہ پورا دن جو آپ نے کمپنی میں گزارا ہے، دکان پہ گزارا ہے، کھڈا کھودتے میں گزارا ہے، کسی کا گھر بنانے میں گزارا ہے، دیوار اترانے کرنے میں گزارا ہے، یہ سارا وقت اللہ نے آپ کا عبادت بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں نیت، عمل ایک ہو، نیت بدل جائے، وجہ بدل جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بس کروں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت نیک ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے، حضور نے خود واقعہ بیان کی، فرمایا کل قیامت کے دن 3 افراد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، اور ان میں سے ایک ہوگا عالم، علامہ صاحب، امام صاحب، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، بہت بڑا عالم، اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ رب اس سے پوچھے گا بندے کیا کیا؟ تو بتائے گا پروردگار میں نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، رب فرمائے گا کیوں کیا؟ وہ یاد ہی بات کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اور اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا۔ ٹھیک ہے، جب رشتے کی باتیں چلتی ہیں نا تو صرف یہ پوچھتے ہیں کماتا کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کماتا کیسے، صرف یہ سوال ہوتا ہے کماتا کیا ہے، کتنا کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھے گا، کیسے کمایا یہ اللہ پوچھے گا، حلال کمایا یا حرام کمایا۔ ٹھیک ہے، تو کل قیامت کے دن ایک عالم کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، رب بولے گا، تو کہے گا مولا میں نے دین حاصل کیا، تو رب بولے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا مولا تیری رضا کے لیے، دین حاصل کرنا بڑا فضیلت پر ہوتا ہے، تیری رضا کے لیے، تو رب فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، لوگ تجھے اسٹیج پہ بٹھائیں، لوگ تجھے سوفے پر بٹھائیں، لوگ تجھے عزت کریں، تو نے اس لیے علم دین حاصل کیا تھا، دنیا میں تجھے یہ سب مل گیا ہے، آج تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے بال پکڑو، اوندے منہ سے جہنم میں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ایک عالم دین، جب عالم دین کوئی اچھا نیک مل جائے، عالم با عمل، تو ہم اس کے ہاتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور عالم دین کو ہم ایک آئیڈیل تصور کرتے کہ یار یہ ایک اچھا انسان ہے معاشرے کا، لیکن وہی عالم دین کل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اسی علم دین میں اس کو جاننے میں ایک سخی کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، رب پوچھے گا ہاں بھائی، وہ بتائے گا مولا تم نے تیری راہ میں بہت خرچ کیا، غریبوں کی بھی مدد کی، مفلسوں کی بھی کی، محتاجوں کی بھی کی، تیری راہ میں بھی بہت خرچ کیا مولا، بہت خرچ کیا، رب فرمائے گا کیوں کیا؟ یہ سوال نہیں ہے کہ کتنا خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ تیری رضا کے خاطر۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی بولیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، بہت سخی ہے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت دیر پر، اس لیے تو نے خرچ کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریف کریں۔ دنیا میں یہ سب ہو گیا ہے، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، اس کا بھی ٹھکانا ڈالنا۔ ایک مجاہد کو اللہ کی بارگاہ میں لایا، مجاہد سمجھتے ہیں اس کو بولتے ہیں، بتائیں، مجاہد جہاد کرنے والا، جنگ کرنے والا۔ جنگ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھا ہوتا ہے؟ اگر تلوار اس کی نہیں چلی، اس کی چلی تو گیا، اگر ٹریکر اس نے نہیں دبایا، اس نے دبا دیا تو گیا۔
جان آتے اتنا وقت کا اتنی بڑی قربانی دیکھ کر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا. رب فرمائے گا تم نے جہاد کیوں کیا؟ لوگوں نے تیری رضا کی خاطر. رب فرمائے گا نہیں، تو نے جہاد میں حصہ اس لیے لیا تھا، مجاہد تو اس لیے بنا تھا کہ جب تو گھر لوٹے تو لوگ تجھے غازی کہیں، اور تو مارا جائے تو لوگ تجھے شہید کہیں. تو نے جنگ میں اس لیے حصہ لیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے غازی کہیں. دنیا میں لوگوں نے تجھے غازی بھی کہا، شہید بھی کہا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں یہ تین مثالیں خود حضور نے بیان کی. یہ تین عمل بہت بڑے ہیں، بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے ان تینوں نیک عمل نے بندے کو جہنم میں اتار دیا. تو پھر بس اب گفتگو کو سمیٹوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ جو میں نے ساری یہ گفتگو کی نیت کے حوالے سے عمل ہے اور ایک اس کے پیچھے وجہ ہے، تو اس پوری گفتگو سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہی سیکھا کہ اب ہم نے ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. کریں گے، کوشش کریں، پریکٹس کریں. آج سے میں یہ نہیں کہوں گا کل سے، آج سے ہی آپ ہر کام کرنے سے 3 سیکنڈ پہلے، کتنے 3 سیکنڈ پہلے آپ وہ کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے بولیں، پوچھیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے پوچھیں میں یہ کیوں کر رہا ہوں. قرآن پڑھ رہے ہیں، پوچھیں اپنے آپ سے اندر ہی اندر کیوں کر رہا ہوں، دکھانے کے لیے، اس کے لیے. تو یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں وقت ٹائم پاس نہیں کر رہا. جو آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ ایلے ویلے نہیں، بہت قیمتی ہیں، اور میں آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتا. اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں. اللہ نے موقع دیا ہے، پوری کتاب سفید ہو گئی ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات اللہ نے آپ کی کر دی ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس خالی کتاب میں کیا لکھیں اور کیسے لکھوائیں، کتنا لکھوائیں اور کیا کیا لکھوائیں. تو روزانہ ہر کام سے پہلے کوشش کریں کہ چند سیکنڈ پہلے اپنے آپ سے سوال. جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے نا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال جواب کی پریکٹس میں کروا رہا ہوں، ان سے کیوں بنا رہا ہوں آپ کے نا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا اور آپ پوچھیں گے اپنے آپ سے میں کیوں پڑھ رہا ہوں نماز، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں یہ ہے کہ ابو آئیں نا تو چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، ابو بولے گا ہاں عبادت کر رہا ہوں، تو اب اسی بات اگر آپ پوچھ لیں گے نا اپنے آپ سے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور جواب آپ کا یہ آئے گا، تو آپ فوراً اس جواب کو اٹھائیں گے نہیں میں نے تو اللہ کے لیے کرنا. پھر آ جائیں جس وقت ہم نیت کر رہے تھے اتفاق کی، یہ آج رات آپ نے کام کرنا ہے، یہ کچھ تنہائی میں رہتی اور اپنے آپ کو اس وقت لے کے جانا ہے جس وقت ہم نیت کر رہے تھے، گھر سے سامان اٹھا کے لائے اور نہ آئے. سب سے پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. پھر زندگی بھر جو آپ کام کرتے جائیں اس کے متعلق آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. ٹھیک. دوسری چیز، کوشش کیجیے گا ان 10 دنوں میں اور اس کے علاوہ روزانہ کوئی 3 کام، چلیں چھوڑیں 3 بہت ہو جائے، روزانہ کوئی ایک کام، کوئی ایک نیکی ایسی کریں کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور آپ کے رب کو پتا ہو. دوست کو نہیں بتا، بھائی کو بھی نہیں بتا، ابو کسی کو نہیں بتا. کوئی ایک نیکی آپ روزانہ کی بنیاد پر ایسے شامل کریں کہ جس کا علم کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے. خدا کی قسم یہ نیکی وہ ہوگی کہ شاید یہی ایک نیکی کہ جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہے، یہ خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ ہوگی. اور یہ ایک وہ نیکی ہوگی خدا کی قسم، دیگر بہت ساری وہ نیکیاں جو کسی کو دکھانے کی یہ ایک نیکی سے باہر کر دیں، آپ کی نیکیوں کا پلہ باہر کر دیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے، یہ کام آپ کوشش کیجیے گا. اب میں گفتگو کو سمیٹ کے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف مزید آؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے عبادت کا، ہم نے صرف اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، نیک نیتی کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ کا مطلب
اللہ کی رضا کے لیے. مزید ایک اور بہت پیاری آیت ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالخصوص یہ والی جو آیت ہے نا, میں آپ کو ترجمہ عرض کروں گا. یہ والی جو آیت ہے نا, یہ ہمیں قربانی کے وقت بہت جلدی سمجھ آتی ہے. عید قربان کے موقع پر رب نے فرمایا کہ اللہ تک تمہارے جانور کا گوشت اور اس کی کھال نہیں پہنچتی. نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, اس کا گوشت اور اس کا خون, اس کی کھال نہیں پہنچتی. اللہ کے حضور جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے. مطلب تمہارے اس قربان جانور کو قربان کرنے کی وجہ ہے جو رب تک پہنچ رہی ہے. پھر نہ چاہیں لوگ عید قربان کے موقع پر, بقرعید کے موقع پر یہ دیکھیں گے کہ اس نے جانور کون سا قربان کیا, کیا قربان کیا, اور اللہ اس وقت یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے جانور کیوں قربان کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا. پھر ایک حدیث پاک آپ سنیے. حدیث پاک سننے کے بھی بڑے فضائل ہیں, اور اس لیے سنیں کہ ہم عمل کریں تو مزید ثواب ہے. رب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال علیہ السلام. یہ والی روایت خاص میرے جوان بہت توجہ سے سنا ہے, بالخصوص وہ جوان جن کو اپنے حسن کی بڑی پڑی ہے. بالخصوص ہم میں سے ہر ایک کو پڑی ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر صابن سے کوئی بار بنا. ہم میں سے ہر ایک کو حسن کی بڑی پڑی ہوتی ہے. آج چہرہ اس کا چمک جائے, دمک جائے, بڑک جائے, پڑک جائے, سمجھ جائے, کمک جائے, تو کیا ہی ہوتا ہے. ہاں ہر ایک کو. اب دیکھیں آپ بہت پیاری بات ہے یہ دل کو چھونے والی. رب فرما رہا ہے, حدیث حضور نے فرمایا, بتایا کیا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. دہرائیے گا, کیا بولا؟ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. آج غور کرنا ہے, اب تک ہم نے چہرے پر کتنا خرچ کر دیا, کتنی محنت کر دی اپنی جسم کو بنانے کے لیے, باڈی بنانے کے لیے کتنی محنت لگا دی, کتنا پیسہ برباد کر دیا اور کتنا وقت برباد کر دیا. یہ دونوں چیزیں سوچیے گا اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجیے گا اس کے لیے میں نے کتنا دیا. یعنی وہ چیز جس پر لوگوں کی نظر تھی ان کے لیے بہت کیا, اور بہت کرنے کے بعد بھی لوگوں نے کہا او یہ ہاتھ تیرا تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے, ایک ہاتھ سے 1 kg زیادہ اٹھا لیا ہے, تیرے چہرے پہ یہ دانا آ گیا ہے, وہ فارمولے نے ری ایکشن کر دیا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد لوگ پھر بھی نیچا دکھائیں گے, اور جہاں رب دیکھ رہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم تو مسلمان. تو یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. وہ آپ نے سنا تھا نا جملہ, بچپن میں بہت دہرایا جاتا تھا, اب اس کا رواج اتنا نہیں ہے. لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف ہوتا ہے نا. یہ پہلے بہت چلتا تھا, کہیں لڑائی ہو رہی ہے لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑائی ختم کر کے بس کو پہنچو اور صفائی کرو, مجھے نہ نہیں ہے. یہ گھر مراد نہیں ہوتا تھا. لڑائی لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر یہ دل صاف کرو. کینا, بغض, عداوت, نفرت دوسرے مسلمان کے لیے نکالو اس کو, کیونکہ ادھر اللہ, ادھر کالک, ڈسٹ, پسینہ ہم برداشت نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور جدھر وہ دیکھ رہا ہے اس کو اتنا سیاہ کیا, اتنا کالا, اتنی بدعمالی. تو یہ سب تھوڑا سا ہے. جب رسول کریم علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو تھوڑا سا بس اور تھک گئے تو بتائیں, میرا لحاظ کرتے ہوئے نہیں, کوئی تھک گیا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں, آپ کرسی لا کے لیں, دیوار سے لگائیں. ہاں بس وقت باقی واپس ادھر نہیں کرتا. آپ دیکھیں جس بہت توجہ والی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی, مکے سے مدینے ہجرت کی. مکے سے جب مدینے ہجرت کی ہے تو حضور کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے
وہ کون لوگ تھے؟ بولیے صحابہ. کتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے بہت قیمتی چیز قرآن اور بہت قیمتی چیز اپنی اہل بیت ان صحابہ کے حوالے کیے اور پھر گئے، کیونکہ ان پر بہت بھروسہ مجھے گڑبڑ نہیں کرنا. ان صحابہ اتنا بڑا مقام ہے. میں آپ کی کہیں اور توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور کیجیے گا. ہوا کیا؟ مکے سے مدینے ہجرت ہوئی. ایک شخص نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو سب مکے سے مدینے ہجرت اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، حضور کی سنت ہو، سب اس لیے کر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص اس نے مکے سے مدینے ہجرت کی، وہ مسلمان ہے. وہ شخص، میں شخص کہہ رہا ہوں اور آپ سے میں پوچھ چکا ہوں وہ شخص کون ہے؟ صحابی رسول. اتنا بڑا مقام. مکے سے مدینے ہجرت کی انہوں نے، پتہ ہے کیوں؟ ہجرت عمل ایک ہی ہے لیکن وجہ تبدیل ہو نہیں ہے. انہوں نے جو ہجرت کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں ایک خوبصورت عورت ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مکہ چھوڑ کے مدینے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کروں. رب کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے، سب مکے سے مدینے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں. لیکن وہ مدینے اگر چلے جاؤں گا تو اس سے نکاح ہو جائے گا، حلال ہی نکاح، کوئی دو نمبری نہیں ہو رہی، گھر سے بھگا کے لے کے نہیں جا رہے، کوئی کنڈا کولے سے نہیں ڈالا ہوا. آپ دیکھیے اتنا بڑا مقام ہے. جب مدینے پہنچ گئے حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لیا ہے، یعنی اس کو اجر و ثواب دے. جس نے عورت کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت عورت تک ہی ہے، اللہ اور رسول تک نہیں پہنچی. اتنا بڑا مقام رکھنے والا مسلمان اگر اپنی نیت میں ایک نیت، اپنے عمل میں ایک نیت اگر کچھ اور شامل کر لے تو اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا. میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہم تو بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور اس میں نیتیں اگر ظاہر ہو جائیں تو اللہ اکبر، اور اس کی کام کرنے کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں ہوتے استاد میں تو جنت ہی، مجھے تو 2 مقبول حاضر 2 مقبول عمرے کا ثواب مل گیا، میں نے تو والدین کی خدمت کر کے جنت پا لی ہے. وہ باپ کی خدمت اس لیے کر رہا تھا کہ باپ آنے والی وراثت میں سے سارا حصہ اسی میں. وہ بہت سمجھنے والی بات ہے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ عمل محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن نیت محدود نہیں ہوتی. آپ عمل کریں گے ایک آپ نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ پیچھے کی دیکھ رہے، کیا کہا؟ سبحان اللہ. آپ نے عمل کیا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولا، یہ محدود ہے، ختم ہوتا ہے. لیکن اس کا اجر و ثواب اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا، نام عمل میں جاری. تو عمل محدود ہوتا ہے لیکن نیت محدود نہیں ہوتی. عمل میں اگر نیت نیک ہو جائے، اللہ کی رضا ہو جائے، تو نیت اچھی ہو جائے، اللہ کی رضا ہو جائے تو عمل ہوا سیکنڈ کا، لیکن اس سے اجر و ثواب آپ کے سالوں بھر کا مل جاتا ہے. تو آج کی گفتگو نشست کا مدعا مقصد بس یہی، دنیا اپنی نشست کو، اور بھی ایک اور حصہ ہے میرے اس نشست کا، لیکن اس والے حصے کو میں مکمل نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، یہ میں نے ساری گفتگو اس لیے کی ہے کہ آج ہمارا پہلا دن ہے، اعتکاف کا بھی پہلا ہے اور نام عمل کی کتاب کا بھی پہلا صفحہ ہے، اور ہماری نئی زندگی کا آغاز بھی آج سے ہوگا. اور میں گزارش کروں گا، اس طرح ہم اپنی عمر کی انتہا نہیں چاہتے. کوئی 20 کا ہے تو اس کی خواہش ہے میں 25 میں جاؤں، کوئی 40 کا ہے تو اس کی خواہش میں 50 کر لے، کوئی 50 کا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ میں اور 10 سال جیوں. جس طرح ہم اپنی عمر کی انتہا نہیں چاہتے، اسی طرح گزارش کروں گا کہ یہ جو نئی زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس کی انتہا 10ویں دن نہیں ہونی چاہیے. ایک کا چاند نظر آئے اور دیوانی زندگی کو رکھنے کے لیے خاص بلا کے اپنے گھر پہ مہمان بنا کر، اللہ کا وہ بدلہ اور صلہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے
اس کو یہ صلہ نہیں دینا میرے بھائی کہ مولا تو نے جو نئی زندگی دی تھی اس کو ہم نے بس صرف 10 دن کے لیے رکھا ہے، بلکہ اس زندگی کی بھی عمر بڑی طویل ہوگی نا انشاءاللہ۔ یہ آج کی نشست سے ایک تو عمل بہت ہیں لیکن نیت ہم نے خالص کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، جب تک اعتکاف میں تو اس وقت تک 3 غلطیاں جو ہم زندگی میں کر آ رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس پہ کراس کوشچن کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اب میں وہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے چند سیکنڈ پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ بیان کیا اس پر مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس حاضری کا صدقہ رب کریم ہماری ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب